بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں عزیز طلبہ کرام آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ پیارے بچوں، گزشتہ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے احکام کی اقسام کی کچھ مفید اور ضروری باتیں پیش کی گئی تھی۔ اولاً یہ بتایا گیا تھا کہ احکام کی دو قسمیں ہیں، احکام تکلیفیہ اور احکام وضعیہ۔ پھر احکام تکلیفیہ کی دو قسمیں بتائی گئی، نمبر ایک تعریف کی قیودات کے اعتبار سے، نمبر دو مکلفین کے احوال کے اعتبار سے۔ پھر پہلی تقسیم تعریف کی قیودات کے اعتبار سے احکام کی 9 قسمیں بتائی گئی، نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 مستحب، نمبر 5 حرام، نمبر 6 مکروہ تحریمی، نمبر 7 مکروہ تنزیہی، نمبر 8 خلاف اولا، نمبر 9 مباح۔ ان اقسام 9 کی، ان 9 قسموں کی مکمل تفصیل اور تشریح آپ کی سماعت کے حوالے کی جا چکی ہے۔ تو اب احکام وضعیہ، احکام تکلیفیہ کی دوسری تقسیم، احکام تکلیفیہ کی دوسری تقسیم مکلفین کے احوال کے اعتبار سے۔ مکلفین عموماً 2 قسم کے حالات سے دوچار ہوتے ہیں، ایک عام حالات جن سے عموماً سب کا اپنی روزمرہ کی زندگی سے سابقہ رہتا ہے، عام حالات۔ دوسرے مخصوص حالات، یعنی عارض اور اعذار جن سے کبھی کبھی سابقہ پڑتا ہے۔ ان حالات کے اعتبار سے، عام حالات اور مخصوص حالات کے اعتبار سے احکام تکلیفیہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 عزیمت، نمبر 2 رخصت۔ عزیمت لغت میں عزیمت مؤکد اور طاقتور ارادے کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں عزیمت وہ احکام کہلاتے ہیں جو عام انسانوں کے لیے عام حالات کے اعتبار سے ہوں، یعنی جن احکامات کی بنیاد عوارض اور اعذار پر نہ ہو۔ یا عزیمت اصل اور مستقل حکم کا نام ہے، جیسے نماز میں قیام اور رمضان میں روزہ کا حکم۔
اور عزیمت کی اقسام وہی 9 قسمیں ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح وغیرہ۔ اس کے مقابلے میں احکام تکلیفیہ کی دوسری قسم جو حالات کے اعتبار سے ہے وہ ہے رخصت۔ رخصت کے لفظ میں لغت کے اعتبار سے بنیادی طور پر سہولت اور آسانی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ فقہ کی اصطلاح میں رخصت کہتے ہیں وہ احکام جو مخصوص احوال اور عوارض کی بنا پر مخصوص افراد سے متعلق ہو، یا ممانعت کی دلیل کے موجود ہوتے ہوئے عذر اور عجز کی بنا پر اس چیز کی اجازت دے دی جائے، اسے رخصت کہتے ہیں۔ بقول امام سرخسی رحمہ اللہ: ما استبیح للعذر مع بقاء الدلیل المحرم۔ عزیمت اصل اور مستقل حکم کا نام ہے، اور اس کے مقابلے میں رخصت ہے جو کسی عارض کی بنا پر جو حکم دیا جاتا ہے اسے رخصت کہتے ہیں۔ جس کی حیثیت مستقل حکم کی نہیں ہوتی اسے رخصت کہتے ہیں۔ جسے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت، یہ رخصت ہے۔ جو شخص کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت، یہ رخصت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عزیمت اصل اور مستقل حکم کا نام ہے، اور رخصت وہ حکم ہے جو کسی عارض کی بنا پر ہو، جو کسی عذر کی بنا پر ہو، جو وقتی طور پر دیا جائے، جس کی حیثیت مستقل حکم کی نہ ہو، اور عام طور پر رخصت کے ذریعے سہولت پیدا کی جاتی ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے رخصت و عزیمت کی تعریف اس طرح بھی کی ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں پر جو چیز واجب لازم قرار دی ہو وہ عزیمت ہے، اور یسر سہولت کے طور پر جو حکم دیا گیا ہو وہ رخصت ہے۔ عزیمت میں فرض، واجب، سنت، نفل، مباح، حرام، مکروہ تحریمی، تنزیہی، اولا، خلاف اولا، یہ سارے احکامات آتے ہیں۔ اور رخصت کی 4 قسمیں ہیں اطلاق کے اعتبار سے۔ رخصت حقیقی اولا، رخصت حقیقی غیر اولا، رخصت مجازی اتم، رخصت مجازی غیر اتم۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ رخصت کی کئی تقسیمیں کی گئی ہے، لیکن بنیادی تقسیم 2 ہے۔ ایک رخصت کے اطلاق کے اعتبار سے، دوسرے رخصت کے احکام کے اعتبار سے۔
رخصت کے اطلاق کے اعتبار سے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے رخصت کی 4 قسمیں کی ہے، اور وہ اس طرح کے رخصت کی 2 قسمیں ہیں، حقیقی اور مجازی۔ اولا رخصت کی 2 قسمیں ہیں، حقیقی اور مجازی۔ پھر حقیقی کی 2 قسمیں ہیں، ایک اعلیٰ درجے کی رخصت حقیقی اولا، دوسرے کمتر درجے کی رخصت حقیقی غیر اولا۔ اولاً 2 قسمیں حقیقی اور مجازی، پھر حقیقی کی 2 قسمیں، رخصت حقیقی اعلی اولا، رخصت حقیقی غیر اولا۔ پھر مجازی، رخصت مجازی کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو مجاز ہونے میں مکمل درجے کی حامل ہے، رخصت مجازی اتم، جو مجاز ہونے میں مکمل درجے کی حامل ہے، رخصت مجازی اتم۔ دوسرے وہ جو مجاز ہونے میں اس سے کمتر درجے کی ہے، رخصت مجازی غیر اتم۔ ان 4 اقسام کی مختصر توضیح اس طرح ہے، یوں ہے، اعلیٰ درجے کی حقیقی رخصت یہ ہے، رخصت حقیقی اولا یہ ہے کہ سبب حرمت بھی موجود ہو اور حکم حرمت بھی قائم ہو۔ رخصت حقیقی اولا، سبب حرمت بھی موجود ہے اور حکم حرمت بھی موجود ہے، پھر بھی اس حرام کی اجازت دے دی جائے، اس حرام کے کام کرنے کی اجازت دے دی جائے، سبب حرمت بھی موجود ہے، حکم حرمت بھی قائم ہے، پھر بھی اس حرام کام کے ارتکاب کی اجازت دے دی جائے، رخصت حقیقی اولا۔ جیسے حالت اکراہ میں کلمہ کفر کے تلفظ کا مباح ہونا، یہ حالت اکراہ میں روزے رمضان کے توڑنے کا جواز، رخصت حقیقی اولا پہلی قسم۔ دوسری قسم رخصت حقیقی غیر اولا، یہ ہے کہ سبب حرمت تو موجود ہو لیکن حکم حرمت کا نفاذ سبب سے مؤخر ہو، جیسے مسافر اور مریض کے لیے رمضان میں افطار کی اجازت، کہ حرمت افطار کا سبب رمضان کا مہینہ موجود ہے، حرمت افطار کا سبب رمضان کا مہینہ موجود ہے، لیکن اس حکم کو شریعت نے سفر کے اختتام اور بیماری سے صحت یابی تک مؤخر کر دیا ہے۔ یہ ہے رخصت حقیقی غیر اولا، سبب حرمت تو موجود ہے لیکن حکم حرمت کا نفاذ سبب سے مؤخر ہے۔ دوسری قسم مجازی، اور مجازی کی بھی 2 قسمیں ہیں، رخصت مجازی اتم، رخصت مجازی غیر اتم۔ رخصت مجازی اتم، رخصت میں اعلیٰ درجے کی رخصت یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں میں جو بعض محرمات ہے اللہ تعالی نے اس امت کے لیے ان کو جائز قرار دیا ہے، یہ اپنی اصل اور حقیقت کے اعتبار سے رخصت نہیں ہیں، کہ رخصت تو سبب حرمت کے قائم ہونے کے باوجود اس شے کو جائز قرار دینے کا نام ہے، رخصت تو
سبب حرمت کے قائم ہونے کے باوجود اس شے کو جائز قرار دینے کا نام ہے، اور اس امت کے لیے ان محرمات کی حرمت کا سبب ہی باقی نہیں رہا کہ اب پہلی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ لہذا رخصت مجازی عتم یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں میں جو بعض محرمات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ان سارے محرمات کو جائز قرار دیا ہے۔ رخصت مجازی غیر عتم دوسری قسم یہ ہے کہ کسی بات کو شریعت فی الجملہ حرمت و ممانعت کا سبب مانتی ہو، کسی بات کو شریعت فی الجملہ حرمت و ممانعت کا سبب مانتی ہو، لیکن کسی خاص صورت میں اس سبب کو غیر مؤثر قرار دیتی ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر موجود چیز کی خرید و فروخت کو منع فرمایا ہے، لیکن بیع سلم کی اجازت دی، جس میں بیچی جانے والی چیز ادھار ہوتی ہے اور فروختگی کے وقت بیچنے والے کے پاس موجود نہیں ہوتی ہے۔ یہ رخصت مجازی کی دوسری قسم غیر عتم تھی کہ کسی بات کو شریعت فی الجملہ حرمت اور ممانعت کا سبب مانتی ہو، لیکن کسی خاص صورت میں اس سبب کو غیر مؤثر قرار دیتی ہو۔ غیر موجود چیز کو بیچنے سے، خریدنے سے منع فرمایا ہے، لیکن بیع سلم کی صورت میں اس کی اجازت دی ہے۔ یہ تھی اطلاق کے اعتبار سے رخصت کی 4 قسمیں، حقیقی مجازی 2 قسمیں، اولاً حقیقی رخصت حقیقیہ، رخصت مجازیہ، پھر رخصت حقیقی کی 2 قسمیں ہیں، اولا غیر اولا، پھر مجازی کی 2 قسمیں ہیں، مجازی عتم، مجازی غیر عتم۔ تو اولاً 2 قسمیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 تقسیم، تو اس طرح سے کل 4 قسمیں ہوئی اطلاق کے اعتبار سے۔ اب احکام کے اعتبار سے رخصت کی قسمیں، حکم کے اعتبار سے رخصت کی پھر 4 قسمیں کی گئی ہے۔ اول یہ کہ رخصت پر عمل کرنا واجب ہو، کہ اگر وہ رخصت سے فائدہ نہ اٹھائے تو گنہگار ہو، جیسے حالت اضطرار میں خنزیر وغیرہ کے کھانے کی اجازت، یہاں رخصت پر عمل کرنا واجب ہے، پہلی قسم۔ اگر رخصت پر عمل نہ کیا تو گنہگار ہوگا، دوسری قسم۔ وہ رخصت جس میں کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے، لیکن رخصت سے فائدہ نہ اٹھانا بہتر ہے، جیسے کلمہ کفر کا تلفظ، کہ اگر کوئی شخص اپنی جان دے دے اور کلمہ کفر سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے تو وہ عند اللہ مستحق اجر ہوگا۔ تیسری قسم وہ جس میں رخصت سے فائدہ اٹھانا مستحب اور اولا، رخصت سے فائدہ اٹھانا مستحب اور اولا طریقے کے خلاف ہو، جیسے مسافر کے لیے رمضان میں افطار کی اجازت۔ تیسری قسم جس میں رخصت سے فائدہ اٹھانا مستحب اور اولا طریقے کے خلاف ہو، جیسے مسافر کے لیے رمضان میں افطار کی اجازت ہے، لیکن اولا یہی ہے کہ روزہ رکھ لے۔ چوتھی قسم ایسی رخصت جس سے فائدہ اٹھانا مستحب اور بہتر ہے، اٹھانا چاہیے، فائدہ اٹھانا ہی بہتر اور اولا ہے۔ مثلا جس شخص کو سفر کی وجہ سے روزے میں مشقت ہو رہی ہو، اس کے لیے روزہ افطار کر لینا۔
ایک تیسری بات جو بہت ضروری اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ رخصت کی صورتیں، رخصت کی 7 صورتیں ہیں۔ اولاً یہ بات جان لیں کہ رخصت کا بنیادی مقصد احکام میں تخفیف اور سہولت پہنچانا ہوتا ہے۔ اس تخفیف اور سہولت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بس تخفیف اور سہولت و آسانی کی مختلف نوعیتوں کے لحاظ سے 7 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کوئی حکم بالکل ہی ساقط اور معاف کر دیا جائے۔ رخصت کی گویا کہ تخفیف اور سہولت کے اعتبار سے 7 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، کوئی حکم بالکل ہی ساقط اور معاف کر دیا جائے، جیسے بیماری کی وجہ سے جماعت اور جمعہ کے وجوب کا ختم ہو جانا۔ رخصت کی اس صورت کو تخفیف اسقاط کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت، واجب کی مقدار میں کمی کر دی جائے۔ رخصت کی دوسری صورت، جیسے 4 رکعت نماز سفر میں 2 رکعت ہو جاتی ہے، اس کو تخفیف تنقیس کہتے ہیں۔ تیسری صورت، تخفیف ابدال، جیسے وضو اور غسل کی جگہ تیمم، مریض کے لیے نماز میں قیام کی جگہ بیٹھنے کی اجازت، یعنی ایک حکم کی جگہ دوسرا آسان حکم دے دیا جائے۔ پہلی صورت تخفیف اسقاط، دوسری صورت تخفیف تنقیس، تیسری تخفیف ابدال۔ چوتھی صورت تخفیف تقدیم، آسانی کے لیے کسی عمل کو مقررہ وقت سے پہلے جائز قرار دیا جائے، مقررہ وقت سے پہلے ہی جائز کر دیا جائے، جیسے سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کی اجازت اور عرفات میں ظہر کے وقت میں نماز عصر کی ادائیگی، یہ تخفیف تقدیم۔ پانچویں صورت تخفیف تاخیر، کسی کام کو مقررہ وقت کے بعد بھی کرنے کی اجازت دے دی جائے، جیسے مزدلفہ میں مغرب کی نماز کی عشاء کے وقت ادائیگی، مریض اور مسافر کے لیے رمضان کے بعد روزوں کی قضا کرنے کی اجازت، یہ تخفیف تاخیر ہے، کسی کام کو مقررہ وقت کے بعد بھی کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ چھٹی صورت تخفیف ترخیص، یعنی سبب ممانعت موجود ہو پھر بھی از راہ سہولت ممانعت کا حکم نہ لگایا جائے، جیسے نجاست کی تھوڑی مقدار سے درگزر اور اس کے باوجود نماز کا صحیح ہو جانا، یہ تخفیف ترخیص ہے۔ اور 7ویں انتم صورت تخفیف تغییر، یعنی اصل حکم کو باقی رکھتے ہوئے کیفیت میں تبدیلی کر دی جائے، جیسے خوف کی حالت میں نماز پڑھی جائیں گی لیکن کیفیت بدل جائے گی، یہ ہے تخفیف تغییر۔ تو اس طرح سے رخصت کی 7 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تخفیف اسقاط، دوسری صورت تخفیف تنقیس، تیسری صورت تخفیف ابدال، چوتھی صورت تخفیف تقدیم، پانچویں صورت تخفیف تاخیر، چھٹی صورت تخفیف ترخیص، ساتویں صورت تخفیف تغییر۔ اب رخصت کے اسباب، رخصت و سہولت کے اسباب کیا ہے؟ اس کو قطعی طور پر متعین کیا جانا دشوار ہے، البتہ عام طور پر 7 اسباب ہیں رخصت کے۔ صورتیں بھی 7، عام طور پر اسباب بھی 7 ہیں جو رخصت کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 1 سفر، نمبر 2 بیماری، نمبر 3 اکراہ، نمبر 4 نسیان بھول،
5 جہالت، 6 ضرورت و اضطرار، 7 عموم بلوا۔ فقہا کے یہاں ان اسباب کے تحت پیدا ہونے والی رخصتوں کے سلسلے میں بے شمار جزئیات موجود ہے، اور یہ سب دراصل شریعت کے اس بنیادی مزاج پر مبنی ہیں کہ وہ انسان کے لیے ناقابل برداشت اور تکلیف دہ حرج پر مبنی احکام نہیں دیتی۔ شریعت نے صاف کہا ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔